إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم دائما الأبد على حبيب كل خلق كله هو الحبيب الذي كل أسماعته. بسم الله الرحمن الرحيم. خدمته بمديح نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. یہ صاحب قصیدہ ابوالرا جو ہے 9ویں نمبر کی فصل شروع کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے عنوان اس کا ہیڈنگ یہ ہے کہ طلب مغفرت من اللہ تعالیٰ و شفاعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت، یہ اس کا عنوان ہے. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت مدح سے اس لیے کی کہ استقیل بھی ذنوب عمر بدا، اپنی عمر میں میرے جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. شعر والخدم میں بادشاہوں کی خدمت میں، بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں اشعار کہتا رہا، ان بادشاہوں کی تعریف کرتا رہا، تو مجھے کچھ ملا نہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ ہی کی تعریف کرتا ہوں، اور امید یہ ہے کہ میرے گناہ اس امید کو کرتے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. اس میں یہ بات یہ بتائی کہ دنیا داروں کی بہت زیادہ تعریف کرنے کا کوئی مقصد کچھ ملتا نہیں. سارے دنیا دار اور ساری مخلوق سب کوئی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ. وہیں سے مانگا جائے اور جس کا دل چاہے پھیر دے آگے. مانگا جائے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. میں آج مثال دے رہا تھا، میں نے کہا 20-25 لائٹ ہو ہال میں اور اس کا جو ہے الگ الگ بٹن بھی ہو، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور ایک جو ہے سب کا جو ہے مین ہو، وہاں سے دبا دیا تو سب کھل جاتے ہیں. اور اگر وہیں سے بند ہو تو پھر اس کو پٹ پٹ کرتے ہی رہو. مین اگر بند ہے تو وہاں سے اس کا بٹن الگ الگ کتنے بھی دباؤ گے. مین بند ہے تو وہاں سے پاور جائے گا نہیں. بھائی مان لو کہ اسی ہال میں دبا یہاں جو ہے ماشاء اللہ کتنی لائٹ ہیں. اب تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے زمانے میں کہتا تھا کہ لائٹ زیادہ ہے مسلیوں سے. ہم 3 مسلی ہوتے تھے اور 20-25 لائٹ ہوتی تھی. تو میں نے کہا کہ 3 4 لائٹ آ رہی ہے. اب تو الحمدللہ ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب الگ الگ لائٹیں ہیں اور اس کا ایک مین جگہ سے پاور آ رہا ہو اور پھر اس کے الگ الگ بٹن بھی ہو. جیسے گھر میں ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ بھائی کوئی کام کرنا والی فلٹر تو مین سے بند کر دیتے ہیں آپ. یہ تو اگر مین سے بند ہو اور سب جگہ سے آپ لائٹ کو چالو کر لو تو کہیں سے چالو ہوگی مین. تو ہمارا مین پاور حق تعالیٰ جل شانہ ہے، وہ کھل گیا تو سب کھل جائے گی. تو یہ انہوں نے کہا کہ میں زندگی بھر خیر کہہ کر جو ہے بادشاہوں کی خدمت کرتا رہا. اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کی تعریف کروں اور اس سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بالکل صحیح نکلا. ان کو بشارت بھی ملی، ان کے ساتھ حق تعالیٰ جل شانہ کے معاملات بھی ایسے ہوئے کہ بھائی تمہاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو تم کرتے ہو قبول ہے. ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف درود پاک، درود پاک زیادہ سے زیادہ ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سیرت کی کتابوں کے متعلق جہاں کوئی موقع ملے اور اگر روزانہ کا ہی معاملہ 5-10 منٹ نہیں تو کوئی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں سیرت کی بات ہوتی ہو. لیکن یہ درود پاک جو ہے ہماری زبان کے اوپر ہر وقت چلتی ہے اٹھتے بیٹھتے. آپ دیکھیے انشاءاللہ اس کا کیا کرشمہ ہوتا ہے. اس کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے والا ہی جانے گا اس کی کرشمے کیا ہے. اس سے اعمال کی خرابی بھی دور ہوگی. یعنی آدمی کو اگر بری لت پڑی ہوگی درود پاک زیادہ پڑھے گا تو وہ برے اعمال بھی چھوڑ جائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے کہ درود پاک پڑھے اور حرام کام میں مبتلا ہو. تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ درود پاک کو نہیں چھوڑوائیں گے لیکن حرام کام کو چھوڑوائیں گے. اور درود پاک کو کیا کریں گے؟ لے رکھیں گے. اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی درود پاک چلتے اٹھ کے بیٹھ کے بہت کثرت سے پڑھے گا تو یہی اس کا مرشد و پیر بن جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا کوئی بنانا ضروری نہیں ہے، وہ بات اور ہے. یہ تو انہوں نے یہ بات بتائی درود پاک کی عظمت کے اوپر کہ بہت بڑی چیز. اس میں میرے بھائیوں آگے اس وظیفے کو جاری رکھو. پھر جمعہ کے دن جمعرات کے دن اور زیادہ ہو جائے، جمعہ کی رات میں اور زیادہ ہو جائے. معمولات میں اپنے داخل کرو، بار بار میں کہہ رہا ہوں. اور پھر معمولات کے علاوہ بھی آپ لوگ چلتے اٹھ کے بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے اندر کیا مزہ ہے کہ کون سی تکلیف پڑتی ہے.
یہ ہے اتنا ہوگا کہ کبھی گناہ چھوڑنا پڑے کہ بھائی گناہ کے ساتھ یہ لفظ زبان پر چلتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑا دیں گے آگے بات ان شاء اللہ. تو زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے کوئی بھی ناکام نہیں رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ جل شانہ نے وہ گناہوں میں تھے تو گناہوں کو معاف فرما کر دنیا ہی کے اندر ان کو نیک کاموں پر لگا دیا. گناہوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑا دیا. یہ حق تعالیٰ جل شانہ گناہوں کی نفرت ڈال دیں گے درود پاک سے. ایسے ہی جیسا کہ بچہ ماں کی پستان سے دودھ پیتا ہے تو بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جب چھڑانے کے لیے ماں آتی ہے تو اس کا ایک علاج ہوتا ہے کہ پستان کے اوپر کرواٹ وغیرہ لگاتی ہے. آج کل تو پتہ نہیں کیا لگاتی ہے، آج تو پلاتی ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں. جب کرواہٹ کو بچہ چوستا ہے تو پھر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے دل کے اندر ماں کے پستان سے کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے. اتنی محبوب چیز تھی. تو حق تعالیٰ جل شانہ بھی جو ہے یہ شیطان کا پستان ہے. گناہ کیا ہے؟ شیطان کا پستان کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرواہٹ لگا دیں گے. پھر انشاءاللہ یہ گناہ اس گناہ کے اندر کیا لگے گی؟ کرواہٹ لگے گی. پھر اچھا نہیں لگے گا. یہ ہے تو اس لیے درود پاک کا نسخہ زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے. ختم تو ہو یہ مدیح ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف کے ساتھ، اور ہمارے لیے تعریف یہی ہے زیادہ سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ الحمد للہ.